السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ، ویسے تو ہزاروں قسموں کے لوگ ہیں، لیکن عام طور پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے لوگ جو ساری زندگی پیار کرنے، پیار بانٹنے اور پیار کے حالات پیدا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور اسی میں زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین انسان ہوتے ہیں جو دنیا میں پیار بانٹتے ہیں اور پیار کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو دنیا میں نفرتیں بانٹتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بے شمار جو طریقے ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کبھی مذہب کے نام پہ وہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، کبھی ذات پات کے نام پہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی دولت کے بل بوتے پہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، کبھی علم کے زوم میں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی چند دن نمازیں پڑھنے یا کچھ اچھے کام کرنے سے وہ اپنے آپ کو مہا پیر اور مہا عالم جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا حاصل کرتے ہیں اس سے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ اٹل ہے کہ ایسے لوگ بنی نوع انسان کے لیے سود مند نہیں ہوتے، کیونکہ جس نے راستہ ہی غلط اختیار کیا، نفرت کا راستہ، حسد کا راستہ، کینے کا راستہ، بغض کا راستہ، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کا راستہ اختیار کیا، تو ایسے انسان جو ہے وہ کس طرح سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے محبت سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، محبت سے بڑی دولت کوئی نہیں، محبت سے بڑا علم کوئی نہیں، محبت سے بڑا زر کوئی نہیں۔ تو جو شخص جتنا محبت کرنے والا، محبت بانٹنے والا ہے، وہ اتنا ہی پرسکون اور مزے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چل کے لوگ آتے ہیں، یہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی مصیبت ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ نفرت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی مرضی اوپر سے اچھے ہوں، لیکن ہر انسان ان کے اندر جو چھپا ہوا شاطر پن ہے، ان کی کمینگی ہے جو ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے، سادہ لوگوں کو ان کی دولتیں بٹورتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے ان کو اپنا نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو غلط طریقوں سے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انجام جو ہے ایسے لوگوں کا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو آج دنیا میں بے شمار مسائل ہیں۔ کرونا کا مسئلہ ہے آج کل جو بڑے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے علاوہ اقتصادی مسائل ہیں، اور بے شمار دوسری بیماریاں جو ہیں وہ ہیں۔ اتنے سارے مسائل ہیں جس کا اندازہ کرنا یا جن کی گنتی کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن ان سب ایسے حالات میں ان سب مسائل کا حل میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سارے مسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے رات کے سجدوں میں انسان رکھ دے، اور ساتھ ان مسائل کو دور کرنے کے لیے اپنی کوشش کو کمال تک پہنچائے۔ یہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد خلق خدا جو ہے اس میں پیار، محبت جو ہے اور حسن سلوک جو ہے اس کو عام کرنا، بانٹنا شروع کر دے، اس کا
ہر دن جو ہے لوگوں سے پیار کرنے، پیار بانٹنے میں گزرے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو بھی شخص اس طریقے سے زندگی کو شروع کرے گا، تبدیلی یہ لائے گا، تو وہ دیکھے گا کہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے حالات بھی بدلیں گے، اس کی مشکلات جو ہیں ان میں بھی کمی آ جائے گی، اور اس کی زندگی میں ایک سکون، ایک اطمینان اور ایک پیارا سا ٹھہراؤ جو ہے وہ آئے گا۔ ٹھہراؤ سے مراد میری یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ٹھہر جانا، یعنی خوشیوں کا منبع بن جائے گی اس کی ذات جو ہے آہستہ آہستہ، تو اس سے بھی پھر پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 16، 32، 64، اس طرح سے ملٹی پلائی معاشرہ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اور نفرتیں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی اور پیار کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب تک دنیا میں پیار کرنے والے لوگ نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک امن اور محبت کا خواب جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے مسائل کا حل ہی اس بات میں ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرے، پیار کرے، اور نفرت جو ہے اس کو تو پھٹکنے میں نہ دے، کبھی اپنے دل میں اور دماغ میں جگہ نہ دے اس کو۔ نفرت کرنا تو انتہائی لعنتی چیز ہے۔ تو جب اس طرح سے ہر انسان کوشش کرے گا تو حسن ظن رکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ دنیا جو ہے یہ جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اگر ہم نے پیار، محبت اور حسن سلوک کے ساتھ اس دنیا کو جنت بنا لیا تو ہم یہ امید رکھنی چاہیے، پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی جنت بھی آپ کا انتظار کرے گی اور آپ وہاں بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا میں انسانوں ساری زندگی نفرتوں میں گزر گئی تو بھول جائیں کہ آگے کوئی آپ کے لیے جنت ہے، کیونکہ یہ زمین جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت ہی بنائی ہے، بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا۔ اس کو اگر کسی نے نفرتوں کی وجہ سے دوزخ بنا لیا ہے اپنے لیے تو پھر اگلی جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مل جل کے رہنے کی، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔